اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنی ہی اسے تکلیف دیتا ہے یا آزمائش، امتحان، جو بھی کہہ لیں. تو اس طرح کا جملہ کہنا کہ یہ برداشت سے باہر ہو گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ برداشت سے باہر کوئی چیز دیتا ہی نہیں. جتنا تم اٹھا سکتے ہو، اگر برداشت سے باہر آپ کے ہے تو پھر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکو گے. زندہ بھی ہیں اور بول رہے ہیں کہ برداشت سے زیادہ تکلیف ہوگی. اگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو زندہ ہو کر بول کیسے رہے ہو پھر؟ یعنی آپ برداشت کر پا رہے ہو. اب اس کو ایک میں دنیاوی مثال میں بھی آپ کو سمجھا دوں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پیر میں چوٹ آئے یا ہاتھ میں چوٹ آئے، خون زیادہ بہہ گیا، درد کی شدت بڑھ جاتی ہے. کسی بھی درد کو آپ دیکھ لیں، ایک حد تک، ایک لمٹ تک وہ درد کرتا ہے، اور اگر درد بھی اوور ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت رکھی ہے، آپ ایٹومیٹک بے ہوش ہو جائیں گے اگر درد آپ کا زیادہ بڑھ گیا تو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر ہو یا کسی زخم کے لگنے کے وقت ہو، کسی بھی جگہ آپ درد اگر زیادہ ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش ہو جاؤ. کیوں؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر. جہاں تک بندہ برداشت کر سکتا ہے وہاں تک رب تعالیٰ اسے ہوش میں رکھتا ہے، اور اگر درد وہ برداشت نہیں کر سکتا تو رب تعالیٰ اسے بے ہوش کرتا ہے تاکہ یہ اٹھا سکے درد کو. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دیا. تو یہ شکایتیں چھوڑ دو. اس طرح سے کہنا کہ ہماری طاقت سے، ہماری برداشت سے زیادہ مصیبتیں آ گئیں، یہ غلط جملے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ لفظ فرمایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے جہاد میں جانا بھی برداشت کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب یہاں پر مجھے بتاؤ، اسلام میں ایک ایسا حکم، ایک ایسا آرڈر لا کر کے مجھے بتا دیں کہ جو انسان کر نہیں سکتا تھا اور اللہ نے اس کے اوپر لاگو کر دیا ہے، ڈال دیا ہے. جو اس کے بس میں نہیں تھا، طاقت میں نہیں تھا، وہ ڈال دیا گیا. کون سی ایسی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. اسلام میں ایسی کوئی چیز، فطرت کا مذہب ہے یہ. دین جو ہے نا ہمارا فطرت کے مطابق ہے. جو جو چیزیں انسان کر سکتا ہے بس اسی کا آرڈر ہے. جو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں کر سکتا ایسا کوئی آرڈر نہیں. مثال کے طور پر سونا انسان کی فطرت میں ہے. جیسی رات آئے نیند آئے گی، یا دن میں بھی سو لیتے ہیں لوگ. تو نیند آنا اور سو جانا یہ انسان کی فطرت ہے. اگر کوئی آرڈر ایسا آ جائے کہ آپ 48 گھنٹے یا 70 گھنٹے سو نہیں سکتے تو گویا کہ یہ فطرت کے خلاف قانون آ گیا. برداشت نہیں کر سکتا کوئی انسان. اب مقابلہ کرنے والوں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتا دوں، جنہوں نے اللہ سے بھی مقابلہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور آج جو پوری دنیا میں اتھل پتھل چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. خدا سے لڑنے کی تیاریاں چل رہی، آپ کو معلوم نہیں؟ یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں ہلچل مچائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں ان کے پاس تو سب آ گیا، ابھی پیٹروٹ میزائل آ گئے، سارے نیوکلیئر ہتھیار آ گئے، سب کچھ تو ہے ان کے پاس. تقریباً دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب کے یہ مالک ہیں. گولڈ کے یہ مالک ہیں، کرنسی کے یہ مالک ہیں. دنیا میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے وہ UN کی شکل میں ہو، اس پر ان کی اجارہ داری ہے. ورلڈ بینک، اس پر ان کا قبضہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جس کو آج کورونا میں بہت زیادہ پیش دیکھا گیا ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے. تقریباً تو دنیا کے بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں یا پھر ادارے ہیں، یہ سب کے سب ان کے انڈر میں. اب اور کیا چاہیے انہیں؟ اور کیا چاہیے؟
یہاں مسلمان کو ایک گھر مل جائے تو سکون سے بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو گیا، اور آگے تو چاہیے ہی نہیں۔ وہاں پوری دنیا تقریباً انہوں نے ڈیل کر لی، اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں حرمین طیبین کو چھوڑ کر، مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر، تقریباً پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور اس کے بعد پھر زوال بھی آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پر اسلام ہی کا پرچم لہرائے گا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی ہے۔